حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کیسا رہا؟ یاد رکھیں، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پیشن گوئی آقا علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ اے عثمان، اللہ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا، تجھے مسند خلافت پر بڑا جمان ہونے کا موقع ملے گا، لیکن تجھے ستایا بھی جائے گا، تڑپایا جائے گا، آزمایا جائے گا۔ تم نے تڑپنا ہے، تم نے آزمائشوں سے گزرنا ہے، لیکن کبھی بھی مسند خلافت سے مستعفی نہیں ہونا، کبھی بھی مسند خلافت کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب حکم پیارے پیغمبر کا ہو، اور کیسے ممکن تھا کہ حضرت عثمان ابن عفان استقامت کا پہاڑ نہ بنتے؟ کیسے ممکن تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذرا سا لچک دکھاتے؟ چونکہ حکم نبوت تھا، اور حکم نبوت کے سامنے غلام کا حق یہ بنتا ہے کہ کٹ جائے، مر جائے، مٹ جائے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ یہ ایک غلام مصطفیٰ کی شان اور اس کی یہ صفت ہونی چاہیے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر وہ تھے کہ جن کے نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر وہ شخصیت تھے کہ ایک مرتبہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چارپائی پہ تشریف فرما تھے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، دروازہ کھولا گیا، میرے والد جناب سیدنا صدیق اکبر تشریف لاتے ہیں، تو پیارے پیغمبر اپنی حالت کو بدلتے نہیں، جیسے تھے ویسے رہتے ہیں۔ پنڈلی مبارک سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، نظر آ رہی تھی، اب یہ سطر کا حصہ بھی نہیں تھا۔ دروازے پہ دوبارہ دستک ہوتی ہے، جناب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام اپنی حالت کو نہیں بدلتے، بلکہ اسی حالت میں رہتے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو دماد مصطفیٰ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین جناب سیدنا عثمان ابن عفان تشریف لاتے ہیں، تو اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جیسے ہی عثمان اندر داخل ہوتے ہیں تو آقا علیہ السلام اپنی حالت کو بدل لیتے ہیں اور اپنی پنڈلی مبارک پہ کپڑا ڈال دیتے ہیں۔ فرمایا جب یہ محفل ختم ہوتی ہے، تینوں اصحاب چلے جاتے ہیں، تو میں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میرے والد ابو بکر آئے، آپ نے اپنی حالت کو نہیں بدلا، عمر آئے، آپ نے اپنی حالت کو نہیں بدلا، عثمان آئے تو آپ نے اپنی حالت کو بدل دیا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا عائشہ، جس سے اللہ کی رحمت کے فرشتے حیا کرتے ہوں، محمد اس سے حیا کیوں نہ کرے؟ یہ مقام تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حدیث کیا تھی کہ تجھے خلافت عطا ہوگی، لیکن تو نے اس خلافت دستبردار نہیں ہونا، ظالموں کا، احمقوں کا، سرکشوں کا، نافرمانوں کا، منافقوں کا تم نے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ کیا۔ پھر دشمن کس طرح دہشت گرد ہو چکا تھا، کس طرح وہ ظالم جابر ہو چکا تھا کہ وقت کے خلیفہ ہیں، حاکم ہیں، اور ان کو انہی کے گھر کے اندر گھس کے شہید کیا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ اس گھر کی پہرہ داری کرنے والے کوئی عام جام باز نہیں تھے، کوئی عام مجاہد نہیں تھے، بلکہ حیدر کرار شیر خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت یافتہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ خیر، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب ایک طرف شہادت تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور ان سے پہلے حضرت عمر ابن خطاب کی۔ حضرت عمر ابن خطاب کو مسلح امامت پہ کھڑا ہوتے ہوئے خنجر مار کے شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں گھس کے شہید کیا گیا۔ اب دونوں حاکم وقت ہیں، اب دونوں کی بڑے نام تھے، اب دونوں کی بڑے جلیل القدر تھے،
اب دونوں کا ہی بڑا رتبہ تھا، بڑا مقام تھا، اور پھر دونوں کو اقتدار کی مسند پہ بیٹھے ہوئے شہید کیا گیا۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب یکے بعد دو ہستیاں اس قدر ظلم کے ساتھ شہید کر دی جائیں، اس وقت مسلمانوں کے اندر انتقام کی آگ کیسے بھڑک رہی ہوگی۔ اس کو ذرا آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہمارا وہ بھائی جو نہ تعلیم یافتہ ہو، نہ کسی مسند پہ بیٹھا ہو، نہ اس کا کوئی معاشرے میں وقار ہو، کچھ بھی اس کے پلے نہ ہو، اس کو اگر کوئی قتل کر جاتا ہے تو ہماری ایمانی غیرت کہتی ہے کہ ہم نے اس کا بھی بدلہ لینا ہے۔ اور دوسری طرف تو خلیفہ وقت تھے جن کو شہید کیا گیا، یعنی حالات بڑے سخت ہو گئے۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو قصاص لیں گے، اور بعض مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، ابھی ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں، یعنی دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں آ گیا، اور دوسرا گروہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آ گیا۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف کیا تھا کہ حضرت عمر ابن خطاب، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مسند خلافت پر تھے، اور دونوں ہماری بڑی معتبر شخصیات تھی۔ یہ کوئی عام قتل نہیں تھا، یہ کوئی عام شہادت نہیں تھی کہ جس کو برداشت کر لیا جاتا، بلکہ اس کے اثرات معاشرے پہ مرتب ہوئے تھے، بلکہ اس کے اثرات اسلامی سلطنت پہ مرتب ہوئے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کے اندر روم کو تہس نہس کر رہے تھے، قبرص کو فتح کر لیا تھا، قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کی کوشش تھی، اسی طرح کابل تک فتح ہو چکی تھی، ہندوستان کے علاقوں میں فوجیں آ چکی تھی، سندھ تک آ چکی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ اگر آج ہم نرم ہو گئے، اگر آج ہم نے کوئی سٹینڈ نہ لیا، ہم نے آنکھیں نہ ان کو دکھائیں، ہم نے اپنے روب کا دامن چھوڑ دیا، تو یہ جو دور دراز علاقوں میں ہماری بڑی دھوم ہے، ہمارا بڑا روب ہے۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، روب اس قدر زیادہ ہو گیا تھا حضرت عثمان کے دور میں مسلمانوں کا کہ جس علاقے میں یہ خبر ملتی تھی نا کہ مسلمانوں کا لشکر آ گیا ہے، وہ خود بخود اپنے علاقے خالی کر کے مسلمانوں کے حوالے کر دیتے تھے۔ یعنی اکثریت علاقے ایسے ہوتے تھے جو جنگ کرتے ہی نہیں تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے 313 تھے تو 1000 کو چنے چبوا دیے تھے، 1000 تھا تو 10,000 کے لشکر کو تہس نہس کر دیا تھا، بابا ان کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی۔ یعنی اس قدر مسلمان مضبوط ہو چکے تھے۔ اگر اس وقت نرم رویہ رکھا جاتا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول، تو بہت سارا نقصان اٹھانا پڑتا سلطنت اسلام کو۔ خیر، پھر وہی ہوا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا۔ حضرت معاویہ نے کہا میری مان لو، اگر میری نہ مانی گئی مزید شہادتیں ہمیں اٹھانی پڑیں گی۔ خیر، اب آتے ہیں ہم ایک دو میں آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا، ان کو آپ نے دیکھنا ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو آپ نے پرکھنا ہے۔ جب یہ اختلاف ہوا، حضرت مسلم خولانی، یہ تابعی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد مسلمان ہوئے، صحابہ کے دور میں، لیکن ان کا بڑا نام تھا۔ یہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ان کو بڑی عزت دیتے تھے، یعنی انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا سب سے پہلے کہ دیکھو تم بڑے نام ہو، اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے تو پھر ہمارا جو مسلمانوں کا نظام ہے وہ درم برم ہو جائے گا۔ تم آپس میں مذاکرات کرو اور کسی ایک بات پر متفق ہو جاؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا ہے معاویہ کیا تو خود کو زیادہ حضرت علی سے افضل سمجھتا ہے؟ کیا تجھے عہدے کی لالچ ہے؟ البدایہ والنہایہ میں یہ ساری عبارت موجود ہے، صفحہ نمبر 129، 8ویں جلد۔ فرمایا مسلم میرے بھائی سن، اور جا کے یہ پوری اسلامی سلطنت کے اندر بات سب کے کانوں میں ڈال دے کہ نہ تو میں خود کو حضرت علی سے افضل سمجھتا ہوں اور نہ ہی میں خود کو مسند خلافت کا حقدار سمجھتا ہوں۔ دو باتیں کلیئر، علی مجھ سے افضل ہیں
اور جب وہ مجھ سے افضل ہیں تو خلافت کے حقدار بھی وہی ہیں. مجھ معاویہ کا صرف اتنا مطالبہ ہے کہ آپ مسند خلافت پر بیٹھ گئے ہیں، اب آنے والی مسلمانوں کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں سوچیں، آنے والا جو مستقبل ہے اس کے بارے میں سوچیں. ہم نے بڑی محنت کر کے، ہم نے بڑا خون بہا کر، ہم نے بڑی شہادتیں اٹھا کر، ہم نے بچوں کو یتیم کروا کے، بیویوں کو بیوہ کروا کے یہ مقام حاصل کیا ہے کہ آج ہمارا رعب دشمن کی آنکھوں میں نظر آتا ہے. اگر آج ہم کمزور پڑ گئے، اگر آج ہم نرم ہو گئے تو ہم ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے. دشمن اپنے منصوبے کے اندر کامیاب ہو جائے گا. آپ جا کر شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کریں کہ آپ مسند خلافت سنبھالیں اور قاتلین عثمان کو میرے حوالے کر دیں، میں جانوں میرا کام جانے. خیر، یہ ساری صورتحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سید تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے، اور سیدوں کی ایک خوبی ہوتی ہے کہ وہ ڈٹ جاتے ہیں. خیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات پہ پکے تھے کہ ہم پہلے مضبوط ہو جائیں پھر ہم مقابلہ کریں. وقت چلتا گیا، اختلاف بڑھتے گئے، لیکن یہ اختلاف اس نوعیت کے نہیں تھے کہ جو ہم آج سنتے اور سناتے ہیں، جو آج رافضیوں نے ہمارے درمیان بیان کیے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ جو سارے تھے وہ باغی ہو گئے تھے. حضرت معاویہ کا لشکر کہا جاتا ہے نا باغی ہو گیا تھا. یاد رکھو، باغی اس وقت بندہ بنتا گیا جب حاکم وقت کی مکمل طور پہ اطاعت کو چھوڑ دیتا ہے. جب حاکم وقت کی اطاعت کو مکمل طور پہ چھوڑ دیتا ہے. کہا جاتا ہے جی حضرت امیر معاویہ نے بیعت نہیں کی تھی. اس پر میں دو دلیلیں دیتا ہوں، ایک عقلی دلیل، ایک نقلی دلیل، کہ بیعت نہ کرنا کیا یہ بغاوت کی علامت ہے؟ کل الیکشن ہوا ہمارے ملک کے اندر، جو بھی پرائم منسٹر بنے گا، اب اس کو کیا ووٹ ہم سب نے ڈالا ہے؟ کچھ لوگوں نے ڈالا، کچھ لوگوں نے نہیں ڈالا. اب یہ ووٹ دراصل بیعت ہے. ووٹ کیا ہے؟ بیعت ہے. اب جن لوگوں نے ڈالا گیا وہ تو ہو گئے بیعت. اب جن لوگوں نے نہیں ڈالا، اب کیا وہ باغی ہو گئے حکومت کے؟ یعنی جن لوگوں نے کسی بھی سیاسی لیڈر کو، کسی بھی سیاسی جو کھڑے ہوتے ہیں ایم این اے، ایم پی اے، ان کو ووٹ نہیں ڈالا، کیا وہ پاکستان کے نظام کے باغی ہو گئے ہیں؟ نہیں. باغی تب ہوں گے جب ہم کہیں گے کہ اس کو مسند خلافت سے اتارو، میری مرضی کا بندہ لا کے رکھو. ہم باغی تب ہوں گے سلطنت کے جب ہم کہیں گے کہ اس کرسی سے اس کو اتارو اور مجھے اس پر بٹھاؤ. کوئی ایک تاریخی واقعہ، حدیث کی میں بات نہیں کرتا، حدیث میں تو آیا نہیں نا، حدیثیں تو ہمارے سامنے سب موجود ہیں صحیح ستہ کی صورت میں اور دیگر کتب احادیث میں. کوئی ایک تاریخی واقعہ بھی اس بات پہ موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی سے اختلاف اس وجہ سے ہے کہ وہ مسند خلافت کے دعوے دار تھے. کسی بھی تاریخی کتاب میں نہیں ہے. جب یہ کسی کتاب میں بھی موجود نہیں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے لالچی تھے، تو اس سے پتہ چلتا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دعویٰ نہیں تھا خلافت کا تو پھر ان کا کیا مسئلہ تھا؟ وہ بیان کر دیا. وہ کیا چاہتے تھے؟ کن کا بدلہ لیا جائے؟ قاتلین عثمان کا. صرف یہ ایک بات تھی جس کا اختلاف تھا حاکم وقت سے، خلیفہ وقت سے. باقی تمام کاموں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تابعداری تھی. باقی تمام کاموں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکموں کے پابند تھے حضرت معاویہ. ایک بات یہ ہو گئی کہ بیعت نہ کرنا یہ باغی ہونے کی علامت نہیں ہے. دوسری بات، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اب یہ بات سمجھنی ہے آپ نے. اب اس وقت جو سب سے پہلی ضرورت تھی مسلمانوں کی وہ یہ تھی کہ کوئی ایسا بندہ منتخب کیا جائے جو مسلمانوں کا لیڈر بنے.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد صحابہ اتنے پریشان ہو گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر ہستی اپنی تلوار کو نیام سے نکال کے اعلان کرتی ہے کہ جس نے کہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے یا عمر اس کی گردن اتار دے گا. تو اس وقت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو تم میں سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرتا تھا تو سن لو آج اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد تمام صحابہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بیعت کر لی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت نہیں کی تھی. بیعت نہیں کی تھی. 6 ماہ کے بعد، کتنے؟ سب بولو کتنے؟ 6 ماہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. اب مجھ میں اتنی جرت نہیں، لیکن بات سمجھانے کی خاطر میں یہ بات کرنے لگا. اب یہ جو 6 ماہ تھے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، ہم ایسا سوچنا بھی کفر سمجھتے ہیں. کیا حضرت علی کو باغی کہیں گے ہم؟ ان 6 ماہ کے اندر کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا منکر کہیں گے؟ نہیں، بس انہوں نے اتنا عرصہ مناسب نہیں سمجھا. وہ بڑے لوگ تھے، بڑے لوگوں کی بڑی سوچیں ہوتی ہیں، بڑے لوگوں کے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. انہوں نے 6 ماہ مناسب نہیں سمجھا، بیعت نہیں کی. 6 ماہ بعد انہوں نے مناسب سمجھا تو بیعت کر لی. ہم کہتے ہیں جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کرنے کے بعد ہمارے لیے پسندیدہ ہیں، ہمارے لیے معتبر ہیں، ہمارے لیے برحق ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارے لیے قابل ادب ہے، اسی طرح 6 ماہ سے پہلے جب انہوں نے بیعت نہیں کی تھی تب بھی وہ ہمارے لیے قابل احترام اور قابل ادب تھے. اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اگر حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تو یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ باغی ہیں. وہ اسی طرح ہماری نظروں میں برحق ہیں، وہ اسی طرح ہماری نظروں میں قابل ادب ہے جس طرح حضرت علی بیعت کرنے سے پہلے ہمارے لیے قابل ادب تھے. اب بات سمجھ آ گئی؟ دونوں باتوں میں نے آپ کو عقلی لحاظ سے بھی اور نقلی اعتبار سے بھی سمجھا دیا. اور پھر دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ تم شعر و شاعری کرو حضرت علی کے خلاف، ان کے خلاف تم اشعار کہو، اور جو زیادہ نفرت کا بیج بوتا اپنے اشعار کے اندر اس کو حضرت معاویہ انعام دیا کرتے تھے. اب کتاب تاج العروس جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 208 کیسر روم نے ارادہ کیا، روم کے بادشاہ نے، کہ مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، اب اس اختلاف سے فائدہ اٹھایا جائے اور مسلمانوں پہ لشکر کشی کی جائے اور مسلم علاقے اپنے روم کے ماتحت کر دیے جائیں. اب رومی تیاری کرنے لگے مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کی، جنگ کی. اب یہ خبر کسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئے. یہ بات اس وقت کی ہے جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کا اختلاف چل رہا تھا. یہ خبر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچ گئی. اب سنیے گا یہ جواب بھی اور وہ بات بھی جو کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کے خلاف شعر و شاعری کروائی جاتی تھی، حضرت علی کے خلاف ممبر و محراب سے تان و تشنیع کی جاتی تھی. حضرت معاویہ کو خبر ملی کہ کیسر روم کا بادشاہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لشکر کشی کرنا چاہتا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا روم کے بادشاہ کو، کہا اگر تو نے ہمت کی مسلمانوں کے اوپر اٹیک کرنے کی، مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کرنے کی، اللہ کی قسم میں تیرے روم کو جلا کر کوئلے کی طرح راکھ بنا دوں گا، اور تجھے معاویہ مسلمانوں کی جماعت میں حضرت علی کی اقتداء میں پہلی صف میں نظر آئے گا. اب یہ جواب ایک طرف شیعہ کی کتابوں میں بھی موجود. اب اس جواب کو مانیں یا تمہارے فضول کے اعتراض کو مانیں. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے. جب اختلاف ہوا، شیطان تے ہوندے نے نا ہر پاسے لڑان والے،
منافقین سرگرم تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اپنے نمبر بنانے کی، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اپنے آپ کو خلیفہ وقت کے سامنے اچھا بنانے کی۔ اس نے کہا کہ حضرت علی کے سامنے اگر حضرت معاویہ کی تھوڑی سی توہین کی جائے گی نا تو مجھے تھوڑا سا پروموٹ کیا جائے۔ اب نہج البلاغہ یہ کن کی کتاب ہے؟ کن کی کتاب ہے؟ سب بولو۔ شیعہ کی نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 114۔ تم وہ لوگ جو حضرت ابو بکر کو مسلمان نہیں مانتے، یہ رافضیوں کی بات کر رہا ہوں۔ تم تو وہ لوگ جو حضرت عمر حضرت عثمان کو مسلمان نہیں مانتے، تم وہ لوگ جو میرے نبی کی بیٹیوں کا انکار کرتے ہو کہ ام کلثوم، رقیہ، زینب رضی اللہ تعالی عنہم یہ میرے نبی کی بیٹیاں نہیں تھی، میرے نبی کی بیٹی صرف ایک تھی حضرت فاطمہ۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے میرے نبی کی اولاد کا انکار کر دیا۔ ہم تجھ سے کیسے امید رکھیں کہ تم حضرت معاویہ کی رسپیکٹ کرو گے؟ ہم تم سے کیسے امید رکھیں کہ تم حضرت معاویہ کی عزت کرو گے؟ یہ میرا درد ہے مسلمانوں سے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتوں کو سنتے ہیں پھر اب شک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں کہ دیکھو انہی کی کتاب نہج البلاغہ صفحہ نمبر 114 جلد نمبر 2، اس میں لکھتا گیا نہج البلاغہ کا مصنف محرر کہ حضرت علی کے دربار کے اندر سیدنا معاویہ کی گستاخی کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ غصے میں آ جاتا گیا اور سرخ رنگت پیش کرنے لگتا گیا اور بڑے جلال میں آ کر زوردار آواز میں کہتے گئے، اوے بے شرم، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے میرے نبی کے صحابی کے بارے میں نہ زیبا کلمات کہے گئے، جس طرح مجھ علی کو مسلمان سمجھتے ہو اسی طرح معاویہ کو مسلمان سمجھو۔ اب یہ کس نے کہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ جس طرح مجھ علی کو مسلمان سمجھتے ہو اسی طرح معاویہ کو بھی مسلمان سمجھو۔ میں سمجھتا ہوں جو فطرتی طور پہ حق کو تسلیم کرنے کی خواہش رکھتا ہو نا، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے دلائل کے انبار ہو، اکو دلیل بڑی ہوندی ہوندے بس۔ جن نے نہیں نہ مننا، جس کے دل کے اندر کھوٹ ہے، جس کے دل کے اندر ضد ہے، اس کو جتنی مرضی دلیلیں دے دو وہ نہیں مانے۔ تو اس لیے ہمارا دل تو صحابہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں میرے نبی کے کسی صحابی کے بارے میں میرے نبی کی زبان سے کوئی تعریف نہ بھی نکلتی، کسی صحابی کے بارے میں اللہ کا قرآن نہ بھی ان کی رضا کے سرٹیفکیٹ کا اظہار کرتا، بیان کرتا، ہماری عقل پھر بھی کہتی کہ صحابہ قابل اتباع ہے۔ کیوں؟ ہم تک جتنا دین پہنچا کہ اگر صحابہ کو بیچ میں سے نکال دیا جائے نا پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ یہ وضو ہم کرتے ہیں، ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ مجھے بتایا میرے استاد نے، میرے استاد کو اس کے استاد نے، چلتے 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 صحابہ تک تو بات پہنچے گی نا۔ اگر صحابہ ہی بیچ میں نکل گئے ہیں تو پھر دین کی بنیاد تو زمین بوس ہو گئی۔ خیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت معاویہ کا ایک دوسرے کے بارے میں کیا نظریہ تھا میں نے بتا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت معاویہ کی بات سچ ثابت ہو گئی کہ بدلہ لے لو۔ اگر بدلہ نہ لیا گیا کہ جس طرح حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا، اسی طرح مزید آگے بڑے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر دور آیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شروع سے ہی نرم طبیعت کے تھے۔ اب جب لوگوں نے دیکھا، سازشیوں نے، کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صلح کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے نانا کی وہ حدیث سن رکھی تھی کہ میرا بیٹا جو حسن ہے یہ 2 بڑی جماعتوں کی آپس میں صلح کروائے گا، 2 بڑی مسلمان جماعتوں کی کیا کروائے گا؟ صلح کروائے گا۔ اب حضرت حسن کہتے تھے کہ میں اس کا مصداق بننا چاہتا ہوں، لیکن سازشیوں نے کیا کہا کہ اگر صلح ہو گئی تو حضرت معاویہ نے تو قصاص کا مطالبہ کرنا ہے اور قصاص ہم سے لیا جانا ہے، تو اس لیے جنی دیر تک پواڑے پیندے نے پوائی رکھو، انہوں نے جنی دیر تک چل دی انی دیر تک چلاؤ نا۔ آج بھی اس طرح کے آپ کو کردار ملیں گے اپنے معاشرے کے اندر۔ انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید ابارا،
مزید ان کو نفرت میں ڈالا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش انہوں نے جاری رکھی۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پہاڑ جیسا لشکر، بخاری شریف میں آتا ہے صفحہ نمبر 372 میں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہاڑ جیسا لشکر لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف آئے۔ اب ادھر سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ لشکر آ گیا ہے۔ اب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگے کہ معاویہ حسن آ گیا۔ حضرت معاویہ رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا مجھے یہ کوئی فکر نہیں ہے کہ ہماری آپس میں جنگ ہوگی، مجھے فکر یہ ستا رہی ہے اگر ہماری جنگ ہوتی آپس میں، عورتیں تو ساری ہماری ہی ہیں، عورتیں ان کی بیوہ ہوں یا ہماری ہوں، ان کا خیال کون رکھے گا؟ دونوں اطراف سے جو بچے یتیم ہوں گے ان کے سروں پہ ہاتھ کون رکھے گا؟ خیر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخاری شریف کے یہ الفاظ ہیں، بڑا روئے، پھر کہا ہے عمر جا ایک خالی کاغذ لے کے آ۔ ایک خالی کاغذ لے کر آئے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر لگائی۔ اس پر کیا لگائی؟ مہر لگائی۔ جاؤ یہ کاغذ لے کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس نے جو جو شرطیں اس پر لکھنی ہے نا لکھ دے، مجھ معاویہ کو وہ منظور ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ کاغذ آیا، ان پر انہوں نے اپنی شرائط لکھی اور یہ دو مسلمانوں کا آپس میں اتفاق اور اتحاد ہو گیا۔ اب ایک بات آپ کے سامنے رکھنی ہے، البدایہ والنہایہ صفحہ نمبر 131 میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صلح کرتے ہیں اور مدینہ طیبہ واپس تشریف لے جاتے ہیں اپنے گھر میں، تو جب داخل ہو رکھے ہوتے ہیں اپنے علاقے میں اور یہ خبر ان کو ملتی ہے کہ مسلمانوں نے تو آپس میں صلح کر لیا، انہی منافقین میں سے ایک منافق اسی آواز سے کہتا ہے کہ حسن یہ کیا کر دیا تو نے بزدلی دکھائی، تو نے احمق والا کام کیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ اہل سنت کے لیے تبقی ہیں، اہل سنت کے لیے ایک بہت بڑی موٹیویٹ کرنے والی یہ بات ہے، دل کو تسلی دینے والی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے نانا سے سنا تھا۔ کس سے سنا تھا؟ نانا نے۔ کتاب کون سی ہے؟ البدایہ والنہایہ صفحہ نمبر 131، کتاب البدایہ والنہایہ صفحہ نمبر 131۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے نانا سے سنا تھا کہ مسلمانوں پر ایک وقت آئے گا کہ رات کی اندھیری کی طرح ان کے دن گردش والے ہو جائیں گے، اور اس وقت مسلمانوں کو تبھی سکون ملے گا جب معاویہ مسند خلافت پر بیٹھے گا۔ خیر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کر لی تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالانہ 10 لاکھ درہم وظیفہ مقرر کیا۔ کتنا؟ 10 لاکھ۔ یہ باتیں اب آپ نے سن لی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح بھی کر لی، پھر کیا کہا کہ میں نے اپنے نانا سے سنا تھا کہ آپ کے اختلافات ختم تب ہوں گے جب معاویہ امیر بنے گا۔ 2 باتیں، اور تیسری بات کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا وظیفہ قبول کیا؟ 10 لاکھ درہم۔ اب تم کہتے ہو کہ معاویہ نعوذ باللہ فاسق تھا، استغفر اللہ، اب تم کہتے ہو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو منافق تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ مجھے صرف اتنا سمجھا دو کہ وہ شخصیت کہ جس نے اپنا بچپن میرے نبی کے کاندھوں پہ گزارا تھا، وہ شخصیت جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تربیت یافتہ تھے، وہ شخصیت کہ جس کو مضبوط حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا، وہ شخصیت جس نے دور صدیق اپنی آنکھوں سے دیکھا، دور فاروق اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے باپ کا دور بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر ہے بھی وہ آل نبی سے، کیسے ممکن تھا یار ایک فاسق کے ہاتھ پہ وہ بیعت کر لیتے؟ کیسے ممکن تھا وہ ایک فاجر کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کا فائدہ اسی چیز میں سمجھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر بیٹھے۔
پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ کا دور دیکھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سارا دور حضرت معاویہ کا اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بڑے پرامن طریقے سے دیکھا۔ جب یہ ساری شخصیات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معتبر سمجھتی ہیں، ان کو معتمد سمجھتی ہیں، ان سے محبت کرتی ہیں، ان سے پیار کرتی ہیں، تو ایک اہل سنت سے تعلق رکھنے والے بندے کو زیب نہیں دیتا کہ تاریخ کی باتوں کو دیکھے، بعد میں آنے والے لوگوں کی باتوں کو دیکھے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فلاں کیا تھا، معاویہ نے فلاں کیا تھا۔ ایک قانون اپنے ذہن میں بٹھا لو، اگر یہ قانون ہم نے سمجھ لیا تو کبھی بھی صحابہ کے بارے میں ہمارا ذہن نہیں خراب ہوگا۔ قانون یہ ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں بات وہی مانیں گے جو قرآن و سنت کے پیچھے چلے گی، جو بات قرآن و سنت کے خلاف ہو جائے گی ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ یعنی وہ تاریخ جو صحابہ کا دفاع کرتی ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، اور وہ تاریخ جو کسی ایک صحابی کی تنقیص کرتی ہے، جو ان کی شان کے اندر کمی لاتی ہے، وہ تاریخ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔